اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین المطہرین المنتجبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے علم کی فضیلت، علم کی اہمیت۔ علم ایک نور ہے، ایک ایسی دولت جو لازوال ہے، اور ایسا نور ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا ایک کامیاب سفر کر سکتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ اگر انسان علم حاصل کر لے تو وہ اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب طریقے سے بسر کر سکتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے انسان آخرت میں نجات طلب کر سکتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ علم کو حاصل نہ کرے۔ گویا ایک انسان، ایک اچھا انسان اس وقت بنتا ہے، ایک کامل انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ صاحب علم ہو۔ ایک قوم، ایک ملت اور ایک بہترین معاشرہ اس وقت وجود میں آتا ہے کہ جب وہ صاحب علم ہو اور علم کو حاصل کریں۔ ناظرین محترم، دنیا میں مختلف مکاتب فکر ہیں، ہر ایک مکتب کا اپنے اپنے رہبر ہیں، اپنے اپنے پیشوا ہیں، اپنے اپنے امام ہیں، لیکن مکتب تشیع وہ واحد مکتب ہے کہ جس کا یہ امتیاز ہے کہ اگر اللہ نے اسے رہبر اور امام عطا کیے ہیں تو ایسے امام ہیں کہ یا تو کوئی باب العلم کے نام سے جانا جاتا ہے، یا کوئی باقر العلوم کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، یا پھر ایسا امام اور رہبر اللہ نے عطا کیا جو عالم آل محمد والی خراسان امام رضا علیہ السلام کی صورت میں موجود ہے۔ یہ مکتب تشیع کا فخر ہے، اور مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جو علم کا مکتب ہے، وہ مکتب ہے کہ جس کی اساس علم پر ہے۔ مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جس کی بقا علم پر ہے، اس لیے کہ یہی ایک مکتب ہے کہ جس کے پاس باب العلم موجود ہے، یہی وہ مکتب ہے کہ جس کے پاس باقر العلوم جیسا پیشوا اور رہبر موجود ہے، یہی وہ مکتب ہے کہ جسے اللہ نے عالم آل محمد امام رضا جیسا ہادی اور رہبر عطا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، علم کے بغیر نہ کوئی انسان ترقی کر سکتا ہے، نہ کوئی قوم آگے بڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ علم کی دو ہی صورتیں ہیں،
کہ اولاً تو انسان خود عالم بن جائے، علم کو حاصل کرے اور اچھی طرح سے ایک اچھا عالم بن جائے، یا اگر انسان علم خود حاصل نہیں کر سکتا تو اس کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جس شخص کے پاس علم ہے وہ اس صاحب علم کے علم سے ہدایت لے، اس صاحب علم سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کا سفر طے کرے۔ فرض کریں، میں یہاں پر ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر دو شخص ایک سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں اور وہ سفر تاریکی کا ہے، اندھیرے کا سفر ہے، تو ایک شخص امیر ہے اور ایک شخص غریب ہے۔ اب جو شخص امیر ہے وہ لائٹ کا انتظام کر سکتا ہے، اسے اپنا سفر طے کرنے کے لیے اس کے پاس روشنی موجود ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے جو غریب ہے وہ روشنی کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ اب سفر بھی اسے طے کرنا ہے، روشنی بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اب اس کے پاس دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو خود اہتمام کرے روشنی کا اور اپنا سفر طے کرے، اور اگر اہتمام نہیں کر سکتا تو پھر اس کے پاس دوسرا طریقہ یہی ہے کہ جس شخص کے پاس روشنی موجود ہے اس کی روشنی کے ذریعے سے سفر طے کرے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر اس ضد میں رہے کہ میں نے اپنی ٹارچ تو خریدنی نہیں ہے، اپنی روشنی کا اہتمام تو کرنا نہیں ہے، اور جس کے پاس روشنی ہے اس سے روشنی بھی نہیں لینی، تو پھر یہ انسان طریقی میں سفر تو کرے گا لیکن کبھی ادھر کی ٹھوکریں کھائے گا، کبھی ادھر کی ٹھوکریں کھائے گا، اور منزل مقصود تک پہنچنے میں دشواریاں پیش آئیں گی، اور ممکن ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے۔ تو اسی طرح علم کی مثال ہے کہ ایک شخص جو صاحب علم ہے اور ایک شخص جو علم نہیں رکھتا، تو بدون علم والا انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ صاحب علم سے جو ہے ہدایت لے، رہنمائی لے، تاکہ اپنی زندگی کے سفر کو کامیاب بنا سکے اور آخرت میں نجات حاصل کر سکے۔ تو عزیزان گرامی، علم ایک نور ہے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا شرف کالعلم، کہ علم جیسا کوئی شرف نہیں ہے، علم جیسی کوئی عظمت نہیں ہے، علم جیسی کوئی رفعت و بلندی نہیں ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو عزیز رکھتا ہے اسے علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جس بندے کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس بندے سے علم کی دولت، اس کو علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اب انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اسے اللہ کا عزیز بننا ہے یا اسے ذلیل اور گمراہ ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا کی محفل میں موجود ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا ایک سوال ہے آپ سے جس کے جواب کا طلبگار ہوں۔ تو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابوذر بتا تیرا کیا سوال ہے؟ تو حضرت ابوذر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنا زیادہ افضل ہے یا کسی عالم کی محفل میں، کسی عالم کی صحبت میں، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا افضل ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا، یا اباذر، جلوس ساعت عند مذاکرۃ العلم او مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازہ شہید من شہداء بدر۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اب اے ابوذر، جلوس ساعت عند مذاکرۃ العلم، عالم کی محفل میں ایک لمحہ، ایک ساعت اور ایک گھنٹہ بیٹھنا احب الیہ، مجھ محمد کو زیادہ پسند ہے، من حضور الف جنازت شہید، کہ 1000 شہداء کے جنازے میں شرکت کرنے سے، کہ انسان 1000 شہداء کے جنازے میں شرکت کرے اور ایک شخص عالم کی محفل میں بیٹھ جائے تو عالم کی محفل میں بیٹھنے والے شخص کا زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شہید بھی کوئی عام شہید نہیں،
کسی عام جنگ میں مارا جانے والا نہیں، بلکہ فرمایا من شہدائے بدر، شہدائے بدر جو میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں اسلام کے دفاع میں مارے گئے تھے، شہدائے بدر کے جنازے میں شرکت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ شخص جو صاحب علم کی محفل میں ایک لمحہ اور ایک وقت اور ایک ساعت گزارے۔ اتنی بڑی علم کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اب فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے کہ اسے علم کی فضیلت کو پانا ہے، علم کی رفعتوں اور بلندیوں کو چھونا ہے، یا جہالت کی زندگی گزارنی ہے۔ تو سامعین محترم، 10 افراد امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور 10 کے 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا مولا سے کہ یا امیر المومنین، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو میرے مولا نے 10 افراد کو 10 سوالوں کے 10 جواب دیے، اور ہر ایک شخص کو ایک مختلف دلیل کے ساتھ جواب دیا۔ سوال 10 کے 10 افراد کا ایک تھا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ تو پوچھنے والے نے عرض کیا یا امیر المومنین، اگر علم افضل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں علم اس لیے افضل ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور مال جو ہے وہ فرعونوں کی میراث ہے۔ اب انسان یہ دیکھے کہ اسے جو باب العلم کا پیروکار تو کہلاتا ہے، جو امیر المومنین کے شیعت کا دعوے دار تو ہے، جو محبت اہل بیت کا دعویٰ تو کرتا ہے اور دم بھرتا ہے، کہ وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے، کیا وہ انبیاء کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت گزار رہا ہے، یا پھر فرعونوں کی میراث مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی زندگی کو کہاں بسر کر رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم میراثنا، علم ہماری میراث ہے، ومیراث الانبیاء من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزر گئے ہیں، علم ان انبیاء کی میراث ہے۔ پھر سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ من ترک ورقۃ واحدہ علیہ العلم، کہ اگر ایک شخص دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے، اور اپنے پیچھے ایک ورقہ، ایک صفحہ ایسا چھوڑ کر جائے، علیہ العلم، کہ جس پر علم تحریر ہو، جس پر علم درج ہو، ینتفع بہ الناس، اور اس علم کے ذریعے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو واجبت لہ الجنہ، تو اللہ ایسے شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان یہی ایک ورقہ جو ہے وہ حائل ہو جائے گا۔ گویا جب ایک ورقے کی اتنی قیمت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص جو دنیا سے چلا جائے ایک صفحہ اور ایک ورقہ چھوڑ کر، تو وہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے، تو جو صاحب علم ہو تو اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جوابات دے رہے تھے۔ سائل نے عرض کیا تو مولا نے فرمایا علم افضل ہے اس لیے کہ یہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال جو ہے وہ فرعونوں کی میراث ہے۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا یا امیر المومنین، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا علم افضل ہے۔ تو پوچھنے والا نے عرض کیا یا امیر المومنین، علم کی فضیلت پر دلیل کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ علم اس لیے افضل ہے کیونکہ علم حاکم ہے، اور مال جو ہے وہ محکوم ہے۔ علم جس کے پاس ہو تو وہ انسان طاقتور ہے، وہ حاکم ہے، اور مال رکھنے والا شخص محکوم ہے۔ مال انسان کے پاس ہو تو انسان کو سکون نہیں ہوتا، اگر علم انسان کے پاس ہو تو انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ملتا ہے علامہ حلی علیہ الرحمہ کا واقعہ کہ رات کے اندھیرے میں جب آدھی رات میں ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا اور وہ ان کو حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ جاگتے اور کوشش کرتے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں، تو پوری رات گزارنی پڑتی ان کو اس مسئلے کے حل کے لیے۔ تو گزارتے رات کے کسی بھی حصے میں جب ان کو اپنے مسئلے کا حل مل جاتا
تو مسئلے کا حل حاصل کرنے کے بعد جو ان کو سکون ملتا، صحن خانہ میں آ کر ایک انگڑی لے کر کہتے تھے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مسئلے کا حل عطا کیا۔ اس مسئلے کو حل کو حاصل کرنے کے بعد جو خوشی اور جو سکون مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ کسی محل میں سونے والے بادشاہ کو بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ تیسرا سوال، سائل نے سوال کیا یا امیر المؤمنین علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں علم اس لیے افضل ہے کہ علم جو ہے وہ چرایا نہیں جا سکتا اور مال جو ہے وہ چوری ہو سکتا ہے۔ ایک اور شخص آگے بڑھا اور سوال کیا یا امیر المؤمنین علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ یا امیر المؤمنین اگر علم افضل ہے تو علم کی فضیلت پر دلیل کیا ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں علم اس لیے افضل ہے کہ علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور جو صاحب مال ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور شخص آ کر سوال کرتا ہے یا امیر المؤمنین علم افضل ہے یا مال؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا علم کی فضیلت پر یہ دلیل ہے کہ علم وفادار ہے اور مال جو ہے وہ بے وفا ہے۔ ایک اور شخص نے آ کر سوال کیا یا امیر المؤمنین علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ یا امیر المؤمنین علم کی فضیلت پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا علم کی فضیلت پر یہ دلیل ہے کہ علم کو خرچ جتنا کرتے جاؤ اتنا بڑھتا جائے گا اور مال کو جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اتنا کم ہوتا جائے گا۔ ایک اور شخص نے سوال کیا یا امیر المؤمنین علم افضل ہے یا مال؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ یا امیر المؤمنین اگر علم افضل ہے تو علم کی فضیلت پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا علم جو ہے وہ انسان کے دل کو نور عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے، اور جو مال ہے وہ انسان کے دل کو تار تار کرتا ہے۔ ایک اور شخص نے بڑھ کر سوال کیا یا امیر المؤمنین علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے۔ یا امیر المؤمنین اگر علم افضل ہے تو علم کی فضیلت و اہمیت پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا علم اس لیے افضل ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا صاحب علم جو ہوگا علم کا حساب نہیں ہوگا اور مال کا جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ تو 10 اشخاص آئے تھے سوال کرنے اور مولا نے ہر ایک کو مختلف جواب دے کر علم کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا۔ تو عزیزان گرامی مختلف احادیث میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، مختلف مقامات پر علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کبھی فرمایا حدیث کے اندر اطلب العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی علم کی اتنی اہمیت ہے اور اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی جو پہلی تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ انسان کی پہلی یونیورسٹی کا نام ماں کی گود ہے۔ اگر انسان ماں کی گود سے ہی تربیت لے کر آگے آئے گا تو ایک اچھا انسان بن کر معاشرے میں زندگی گزارے گا۔ اگر انسان ماں کی گود سے ہی تربیت حاصل نہ کرے تو پھر اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، رسول خدا نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ گویا علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرو۔ اور ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک شخص جو حالت احتضار میں ہو، اپنے آخری وقت میں ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ واقعہ ملتا ہے البیرونی کا کہ جب اس کا آخری وقت تھا تو ایک عالم دین ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، حالت احتضار میں ہیں، جان کنی کی حالت میں ہیں۔ تو جیسے ہی ایک عالم دین ان کی عیادت کو آتا ہے تو البیرونی ان سے مسئلہ وراثت چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں عالم سے کہ مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے، اس کا جواب چاہیے۔ آنے والا عالم اور فقیہ دیکھ کر حیرت میں تعجب میں آ جاتا ہے کہ اے البیرونی تیری حالت یہ ہے کہ تو
آخر وقت میں جان کنی کی حالت میں ہے، پھر بھی علم کی بات کر رہا ہے۔ تو کہا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا تھا، اب جب کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں جاہل ہو کر مروں۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں درج ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنے قریب بلایا اور اپنے ہونٹوں کو امیر المومنین کے کانوں کے ساتھ لگایا، راز و نیاز کی باتیں کی۔ اور جب امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی آپ سے رسول خدا نے کیا باتیں کی، تو امیر المومنین نے یہی فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے تھے۔ یعنی رسول خدا اہمیت علم کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرتا رہے، جتنا بھی علم کو حاصل کرتا رہے گا تیری اہمیت و منزلت اتنی بڑھتی رہے گی۔ گویا علم کی اتنی فضیلت ہے کہ ایسا علم جو لازوال دولت ہے کہ جو انسان کے اندر علم آ جائے تو یقیناً ایک انسان کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جناب کمیل سے مولا مخاطب ہو کر حضرت کمیل کا ہاتھ پکڑ کر آبادی سے باہر ایک صحرا میں لے جاتے ہیں، اور صحرا میں جا کر جناب کمیل سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ مکتوب بہت طویل ہے، میں اسے مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں یا کمیل الناس ثلاثۃ، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مولا کون سے 3 قسم کے لوگ؟ فرمایا پہلی قسم کے لوگ عالم ربانی، وہ لوگ ہیں کہ جو عالم ربانی ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کون سا؟ تو مولا فرماتے ہیں وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نجات، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا میں علم حاصل کرنے کے لیے راہ نجات میں نکلتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے بارے میں مولا فرماتے ہیں وَحَمَجٌ رَعَعٌ اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر ایک پکارنے والے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ادھر سے ہوا کا جھونکا ہے تو ادھر جا پڑتے ہیں، ادھر سے ہوا کا جھونکا ہے تو ادھر جا پڑتے ہیں۔ گویا کہ ایک عالم ربانی ہے اور دوسرا متعلم علم حاصل کرنے والے ہیں، اور تیسرے وہ عوام و ناس ہیں جو نہ تو عالم ربانی ہیں نہ علم حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ ہر ایک کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی عالم پکارے تو لبیک کہتے ہوئے دوڑ جاتے ہیں، اگر کوئی جاہل پکارے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ گویا کہ وہ انسان علم نہ ہونے کی وجہ سے شعور حاصل نہیں کر پاتے کہ انہیں ساتھ کس کا دینا ہے، حق و باطل کی معرفت کو حاصل نہیں کر پاتے، حق و معرفت کی پہچان کو حاصل نہیں کر پاتے۔ انہیں یہ شعور نہیں ہوتا، ان کی تربیت نہیں ہوتی کہ انہیں اگر کھڑا ہونا ہے تو کس مقام پر کھڑا ہونا ہے۔ وہ ایک جاہل اور عالم کے درمیان میں فرق حاصل نہیں کر پاتے۔ پھر مولا فرماتے ہیں حضرت کمیل سے کہ اے کمیل العلم خیر من المال، علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے، افضل ہے مال سے۔ کیوں مولا علم کیوں بہتر ہے مال سے؟ تو مولا فرماتے ہیں العلم یحرسک، علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، وانت تحرس المال، اور مال جو ہے اس کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علم کو اگر انسان خرچ کرے تو وہ کم ہو جاتا ہے، اے کمیل اگر انسان علم کو خرچ کرے تو وہ بڑھ جاتا ہے، اگر مال کو خرچ کرتا جائے تو مال کم ہو جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ کمیل مال کو اگر زیادہ دیر تک رکھا جائے تو مال فرسودہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ علم جتنی دیر بھی انسان کے پاس رہے علم کو زوال نہیں آتا۔ آخر میں آخری جملہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے کمیل ہلاک خزان الاموال، مال اکٹھا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
مال جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، اگرچہ وہ زندہ تو ہیں، چل پھر تو رہے ہیں، لیکن ایک اور مقام پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم حاصل نہ کرنے والے جاہل جو ہیں، اگرچہ وہ چل پھر رہے ہیں، ان کا نفس چل رہا ہے لیکن وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ وہ شخص کے جو صاحب علم نہیں، اس کی ظاہراً نفس چل رہی ہے، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں وہ شخص ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور علماء جو صاحبان علم ہیں وہ اس وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی رہے گا۔ اعیانہم مفقودہ، اگرچہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کے اجسام قبروں میں چلے جاتے ہیں، وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ، لیکن ان کی مثالیں، ان کا علم، ان کا مقام و مرتبہ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انہی الفاظ کے ساتھ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کی جو حاجات ہیں خداوند متعال قبول فرمائے۔ جو مومنین و مومنات مریض ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال قائد محبوب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ ہمارے وقت کے آقا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔